اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل صالح میں اضافہ فرمائے اور سارے اعمال صالح کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور قیامت میں سب سے پہلے جانے والوں میں سے کرے۔ قرآن قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہو اور حشر کے میدان میں بھی ہمارا ساتھی ہو۔ آمین آمین آمین۔ چلیں جی، آج ہم اپنا سبق شروع کریں گے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 64 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے۔ اب قل وہی ہے، قالو، قالت، یقولون، تقولون۔ کیا میں نے کہا تھا اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ قاف واو لام، قول سے۔ کہہ دیجئے، یہ امر کا صیغہ ہے، ٹھیک۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، کتاب والو، یعنی الہامی کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نازل کی ہے، کتاب والو۔ تعالو، آ جاؤ، سب کے سب، الا، طرف، کلمتن، ایک کلمے کے، کاف لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے، اور یعنی کلمہ کسی بامانی ورڈ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کا کوئی مطلب ہو۔ اور یہاں کلمہ سے مراد ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کلمہ طیبہ، ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ تو ایک ایسی کلمے کی طرف سواء، برابر ہے، سین واو یا اس کا روٹ لیٹر ہے۔ سوا کا مطلب ہے دونوں طرف سے برابر، ٹھیک ہے نا، جیسے سواء الراس کس کو کہتے ہیں؟ مانگ جو درمیان میں نہیں نکالی جاتی اور دونوں سائڈیں بالکل برابر ہوتی ہیں۔ تو الا کلمۃ سوائن، وہ کلمہ جو برابر ہے، ہماری طرف بھی اور تمہاری طرف ایک جیسا ہے۔ بیننا، ہمارے درمیان، بینا درمیان، نا ہمارے، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ اور وہ کیا کلمہ ہے؟ اللہ۔ اب یہ دو حروف ہیں، ان اور لا اکٹھے ہوئے ہوئے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، لا نہیں، نعبدا ہم عبادت کریں، نون ہم کے لیے شروع میں، اور عین با دال عبادت کا روٹ لیٹر ہے۔ اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کمال حب اور کمال ذل، یعنی اٹ موسٹ لو اینڈ اٹ موسٹ ہیوملٹی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بہت ہی زیادہ عاجزی، بندگی اور عاجزی کا اظہار کرنا، جیسے رکوع اور سجود میں ہم عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب بنا کہ اللہ کے نعبدا ہم عبادت کریں، الا اللہ مگر اللہ کی، یعنی کسی کی عبادت نہ کریں اللہ کے سوا، یعنی ویسا حب اور ویسی عاجزی کسی کے لیے نہ ہو۔ ولا نشرکا بھی، نشرکا شین را کاف سے ہے، اور یہ جو شروع میں نون لگا ہے نا، ہم کے لیے لگا ہے، نہ ہم شرک کریں یا ہم شریک ٹھہرائیں، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ اللہ کے، اللہ کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو۔ اب جب نکرہ یوز ہوتا ہے نا تو اس میں بڑی چھوٹی ہر چیز آ جاتی ہے، تو کوئی بھی چیز، چاہے وہ بت ہے، چاہے کوئی انسان ہے، کوئی جن ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی لکڑی ہے، اس کا بت بنا ہوا ہے، ہم کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ جو مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے وہ غیر اللہ کو نہیں دے سکتے، نہ مریم علیہ السلام کو، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ کسی پوپ کو، نہ کسی پادری کو، نہ کسی عالم کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی پیر کو، کسی کو بھی نہیں۔ تو ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہم شریک کریں اللہ کی ذات کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، ولا یتخذ اور نہ بنائے، حمزہ خادال اس کا روٹ لیٹر ہے، بعدنا ہم میں سے بعد، بعدن بعد کو، اربابن رب،
رب کی جمع ہے ارباب، ٹھیک ہے. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ خالق، مالک، مدبر، جس کی بات ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو نصارہ کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا انہوں نے رب بنایا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ جب کہہ دیتے تھے کسی چیز کو حلال تو وہ حلال کر لیتے تھے، اور جب ان کے عالم کسی چیز کو حرام کہتے تھے تو وہ اس کو حرام قرار دے دیتے تھے. تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اس کلمے کی طرف آؤ کہ نہیں بنائے ہم میں سے بعض میں ہمارا بعض کو اربابن رب من دون اللہ، اللہ کے سوا. فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں، واو لام یا سے ہے، فقولو پھر وہی قاف واو لام والا آ گیا نا روٹ لیٹر، قولو تو تم سب کے سب کہو، اشہدو کہ گواہ رہو، بِأَنَّا کہ بے شک ہم مسلمون، ہم تو اللہ کے ہم فرما بردار ہیں. اب مسلمون جو ہے واحد ہے مسلمون کی، اور سین لام میم سے ہے. اسلم یسلم، مسلمون، اسلامون، ٹھیک ہے نا. تو اسلام کیا کرتا ہے؟ ایک مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ٹوٹل سبمیشن، کہ اللہ تعالیٰ جو کہیں گے، کھڑے ہونا کا کہیں گے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھنے کا کہیں گے تو بیٹھ جائیں گے، اگر رکنے کا کہیں گے تو رک جائیں گے، چلنے کا کہیں گے تو چلیں گے. یعنی اپنی ارادے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع کر دینا، اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا. ٹھیک، چلیں جی اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ ان آیات کی تفسیر کیا ہے. صلح حدیبیہ کے بعد یعنی پورا امن ہو گیا نا، جب مسلمانوں کی اور مشرکین کی صلح ہو گئی کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اس وقت ذرا سکون ملا اور امن کی فضا قائم ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہ تھے عجم کے، ان کی طرف اسلامی دعوت کے خط بھیجے. اب یہ بہت انٹرسٹنگ خط ہیں، میں آپ کو ایک پڑھ کے بتاؤں گی، اور وہی خط سب کو بھیجا گیا تھا ان بادشاہوں کے ٹائٹلز کے ساتھ. جیسے نجاشی کو جو خط لکھا گیا تھا اس کا نام اسحمہ بن ابجس تھا، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام حسب ذیل خط لکھا. نجاشی کون تھا؟ جس کے ملک میں مسلمان پناہ لینے کے لیے گئے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ تو حبشہ کا شاہ جو تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من محمد رسول اللہ الی النجاشی الاصحمی عظیم الحبشہ، یعنی اس کا پورا ٹائٹل عزت کے ساتھ اس کو مخاطب کیا. سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الإسلام فإني أنا رسوله فأسلم تسلم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اس آیت کو لکھنے کے بعد آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ النَّصَارَى مِنْ قَوْمِكَ. یعنی اس خط کا مطلب کیا تھا؟ یہ خط ہے محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسحمہ شاہ حبشہ کی جانب. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس بات کی شہادت دے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس نے نہ تو کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ بیٹا، اور اس بات کی شہادت دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے. اور آگے پھر اس آیت کا، یہ آیت جو آج آپ نے پڑھی ہے نا، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں. بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ بھی ہے. یعنی بادشاہ جو ہے اگر وہ دین قبول کرتا تھا تو پوری کی پوری قوم اس دین کو قبول کر لیتی تھی، اور اگر بادشاہ انکار کرتا ہے تو اور باقی قوم جو ہے وہ قبول نہیں کرتی تو قوم کے نہ قبول کرنے کا گناہ بھی بادشاہ کے سر پر آ جائے گا.
یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ طمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ روانہ کیا۔ نجاشی نے جب اسے وصول کیا تو اس نے اپنی آنکھوں پر رکھا، تخت سے نیچے اتر آیا اور جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام اور بیعت کے متعلق خط لکھا، اور اسی وقت میں یہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ ام حبیبہ جو تھی نا ابو سفیان کی بیٹی، ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھایا اور ان کو اپنی طرف سے مہر بھی دیا، اور پھر مہاجرین حبشہ کو عمر بن امیہ طمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کیا اور وہ انہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں موجود تھے۔ ٹھیک، تو یہ جو خط نجاشی کی طرف بھیجا گیا تھا اس میں اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی وفات کی اطلاع ملی تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، اور ان کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ جو نجاشی کا جانشین ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی خط روانہ کیا اور اسے بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ مسلمان ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے۔ یہ سبحان اللہ، یعنی ان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اچھا، یہ جو اس میں بات ہے نا آیت میں جو آج آپ نے پڑھی ہے کہ ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائے، تو یہ کیا کرتے تھے کہ جو عدی بن حاتم تھے نا، جو حاتم تائی کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو کبھی اپنے کسی کو بھی رب نہیں بنایا، ہم میں سے بعض کو رب نہیں بناتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے اپنے علماء کے لیے نہیں کرتے ہو کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں تو تم اس کو حلال قرار دے دیتے ہو، اور جب وہ کسی چیز کو حرام کرتے ہیں تو تم بھی اس کو حرام کر دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی رب بنانا ہے، یعنی حلال اور حرام کسی چیز کو قرار دینا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے، وہ کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا اپنے طور پر۔ اب آپ دیکھیے کہ نصارہ کے بیچ میں آج کل ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کا پوپ ہومو سیکشولز کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو کتنی چرچز کے اوپر ان کے پادریوں نے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں ان کے، سبحان اللہ، اور پھر وہ جو لوگ ادھر آتے ہیں اس چرچ کے بیچ میں وہ پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اگر پادری نے کہہ دیا کہ آئیں تو پھر وہ آتے رہیں، یا حالانکہ ان سب کو پتہ ہے، یہود اور نصارہ کو پتہ ہے کہ اس چیز کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سزا دی ہوئی ہے اور یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے ریلیجن میں، ان کو سب کچھ پتہ ہے، سارے حالات اور پیچھے کے واقعات، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے دین کے بیچ میں چینج کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کا نمبر کم نہ ہو، اور یہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں لوگ چھوڑ نہ جائیں۔ یہاں پر تو بہت ساری چرچ جو ہے وہ ویران ہونے کی وجہ سے بک کر، اور الحمدللہ کہ مساجد وہ بن جاتی ہیں، تو ان کے دین کا یہ حال ہے۔ اینی ویز چلیں اب اگلا خط دیکھتے ہیں کس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، مقوقس کی طرف، شاہ اسکندریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی خط لکھا اوپر اس کے نام کے ساتھ، اور اس نے کیا کیا، یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا تھا۔ یاد ہے نا حضرت حاتب بن ابی بلتہ کون تھے؟ وہ جب فتح مکہ ہونے لگی تھی تو انہوں نے خط بھیج دیا تھا اور وہ پکڑے گئے تھے، اور حضرت عمر نے کہا تھا میں ان کا سر اڑا دوں گا کہ یہ منافق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بدری صحابی ہیں، اور تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابیوں کو دیکھا ہو اور کہا ہو کہ اس کے بعد یہ جو کچھ بھی کریں گے اللہ بخش دے گا، تو ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ سچے مسلمان ہیں لیکن ان سے غلطی ہوئی ہے، اور ان کو تنبیہ کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ابی بلتہ جو تھے، حاتب بن ابی بلتہ، یہ لے کر گئے تھے خط کو، تو انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی اور اسے خط پہنچایا۔ مقوقس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط ہاتھی دانت کے ایک ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر بھی لگائی اور اسے محفوظ کر لیا، یعنی اس کو عزت دی خط کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں لکھا کہ، اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی رہ گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک شام میں ظاہر ہوں گے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجے، اور ماریا اور سیرین نامی 2 لونڈیاں بھیجی، ماریا قبطیہ یہی ہیں، اور پھر ایک خچر بھی بھیجا جس کا نام دلدل تھا، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلدل کو اپنے پاس رکھا تھا۔ اچھا، پھر اگلا خسرو پرویز شاہ فارس، اس کی طرف بھی اسی طرح پیغام بھیجا
یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ کے ذریعے سے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اسے والی بحرین کو دے دو، اور والی بحرین جو ہے وہ خسرو پرویز کو دے دے گا خط۔ اور جب خسرو نے اس خط کو پڑھا تو غصے سے اس کو چاک کر دیا، اس کو پھاڑ دیا اور کہا کہ میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے فرمایا مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ نے جیسا فرمایا تھا، اسی کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا اور بادشاہت پر جمع رہا، اور لیکن اس کے بعد وہ جم نہ سکا اور ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکر نے اس ملک پر قبضہ کیا۔ پھر قیصر جو تھا شاہ روم، اس کے نام بھی خط لکھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور میں یہ پورا آپ کو سناؤں گی کیونکہ اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اس وقت میں ابو سفیان اپنی تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے اور ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جو قیصر روم تھا اس نے خط لیا اور کہا کہ اس وقت یہاں پر مکہ کے لوگوں میں سے کوئی موجود ہے، اور یہ ابو سفیان ان کے ساتھی تھے تو ان کو ساروں کو بلا بھیجا۔ اب ہرقل کے درمیان اور ابو سفیان کے درمیان یہ گفتگو ہوئی۔ ہرقل نے کہا تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ تو اونچے نسب والا ہے۔ اب میں بار بار ان کا نام نہیں پڑھوں گی، میں صرف کوشچن اور آنسر پڑھتی جاتی ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہرقل نے کہا کیا یہ بات یعنی نبوت والی اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ بتایا کمزوروں نے۔ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس کے دین سے مرتد ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا جو بات اس نے اب کہی کیا اس سے پہلے تم نے اسے کبھی جھوٹ کا الزام بھی دیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ بولے نہیں۔ اور یہاں ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کہنے کا موقع ملا، چنانچہ اس نے مزید کہہ دیا البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزاریں، یعنی صلح حدیبیہ، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا تو تمہاری اور ان کی جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان نے کہا جنگ ہمارے اس کے درمیان ڈول ہے، وہ ہمیں ذک پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے ذک پہنچا لیتے ہیں۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ جملہ جو تھا نا ابو سفیان نے جنگ احد کے بیچ میں بولا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ جنگ احد کے بعد کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، وہ نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب والا ہے، تو دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب سے بھیجے جاتے ہیں۔ ہے عقل مند بندہ تھا۔ اب اس نے جو سارے کویشچن کیے تھے بڑے کی کویشچن تھے جس سے کسی کی نبوت کا پتہ چل سکتا ہے۔ کہنے لگا اور تم نے بتایا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی۔ اور تم نے بتایا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، میں کہتا ہوں کہ اس کے باپ دادا میں اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت طلب کر رہا ہوتا۔ اور پھر تم نے یہ بتایا کہ جو بات اس نے کہی اس سے پہلے تم لوگوں نے اس پر کبھی جھوٹ کا الزام نہیں لگایا، تو میں سمجھ گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تم نے یہ بھی بتایا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور پھر تم نے یہ بتایا کہ یہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے۔ پھر تم نے یہ بتایا ہے کہ ان میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوا، یقیناً حقیقت یہی ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں اتر کر جاتی ہے تب ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی مرتد نہیں ہوتا۔ پھر تم نے بتایا کہ وہ بدعہدی نہیں کرتا، یقیناً پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی بات سے نہیں مکرتے۔ اور تم نے بتایا کہ وہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔
خاص یہ کہ جو کچھ بھی تم نے بتایا اگر وہ برحق ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا، یعنی یہ سپریڈ آؤٹ ہو جائے گی تبلیغ اور یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کرنے کی زحمت اٹھاتا، اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے آپ کا خط منگوا کر پڑھا تو آوازیں بلند ہو گئی، یعنی لوگوں نے ایک دم اس کو برا منایا اور بہت شور مچا۔ چنانچہ اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو باہر نکلوا دیا۔ باہر آ کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بڑا زور پکڑ گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا۔ یہ ابو کبشہ جو تھا نا، جنہوں نے اپنا یہ بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی، تو اب وہ جب کسی کو تانا دینا ہوتا تھا نا تو اس کو کہتے تھے ابو کبشہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا ہے، اس نے تو بنی اصفر یعنی رومیوں کے بادشاہ کو ڈرا دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان کو پختہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو بھی اسلام کی توفیق دی۔ اچھا، ان کو دربار میں سے نکالنے کے بعد ہرقل نے اپنے سرداروں سے کہا، اپنے درباریوں سے، کہ اے جماعت روم، کیا تم لوگ فلاح و رشد چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے تو اس نبی کی پیروی کر لو۔ اس پر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے کہ ہم تو اس کو بادشاہ نہیں مانتے، جیسے غصہ چڑھ گیا ان کو، مگر انہوں نے دروازوں کو بند پایا۔ کیسر نے ان کی یہ نفرت دیکھی تو کہا، ان کو میری طرف پلٹا کے لاؤ۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو کہنے لگا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہارے دین کی میں تمہاری پختگی کو آزما رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ تم کتنے پکے ہو اپنے دین پہ۔ اس پر اس کے سارے سرداروں نے اس کو سجدہ کیا اور وہ اس سے خوش ہو گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسر روم کو اچھا سے پتہ چل گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور اس نے ایک قسم کا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن دنیا کی چاہت کہ کہیں میری بادشاہت نہ چلی جائے، اس نے اس کو پلٹا دیا اور وہ اسلام قبول نہیں کر سکا۔ اسی طرح اور بھی خطوط، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹیکسٹ کے ساتھ مختلف بادشاہوں کو اور سرداروں کو یہ خط بھیجے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامن گراؤنڈ پہ بات کی کہ وہ چیز جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، آپ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، یہ ہمارا کامن گراؤنڈ ہے۔ اور یہ بات اب ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم کسی کو رب نہ بنائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اگر تم لوگ پلٹ جاتے ہو یعنی بات نہیں مانتے ہو تو یہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہوا ہے۔ یہ ان آیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے جیسے انہوں نے خط بھیجا، بہت ساری باتیں میری پیاری بہنوں ہم کو پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو کہ کسی مشرک کافر سے بھی بات کی جائے تو ڈیو رسپیکٹ دے کر، اس کی عزت اور اس کا مرتبہ دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کمتر طریقے سے بات نہیں کی، بلکہ اس کے ٹائٹل کو استعمال کیا، اس کے نام کو استعمال کیا اور بہت بہترین طریقے سے تبلیغ کی۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کسی سے بات کرنا شروع کریں تو کامن گراؤنڈز پہ بات کریں، ایسے نہ کریں کہ جس سے پہلی بات ایسی نہ کریں کہ جس سے دوسرے کو دھچکا پہنچے اور وہ ادھر ہی دروازے بند کر دے۔ جیسے آئی تھنک رشین سٹیٹس میں ایسے ہوا تھا کہ جو رشیا کا بادشاہ تھا اس نے کہا کہ میں کوئی دین قبول کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے مختلف مذاہب کے علماء کو بلایا اور اس میں کوئی مسلمان بھی تھا۔ تو جب اس نے کہا کہ مسلمان کو کہ آپ اپنے دین کو پیش کرو، تو اس نے کہا کہ سور حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا، یعنی انہوں نے شروعات اس سے کی کہ کون کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے جو آپ کو چھوڑنی پڑے گی۔ تو اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا۔ اور جو عیسائی کھڑا ہو اس نے کہا پیار ہی پیار، اور یہ اپنے دین کے بارے میں ایسا بتایا کہ وہ محبت ہی محبت ہے، اس نے کہا یہ میں قبول کرتا ہوں۔ تو اگر اس وقت وہ عالم یہ بتاتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ذات ہے، وہ کتنی رحمان اور رحیم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اخلاق کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرو، خیال کرو، ایک جان کو مارنا جو ہے وہ پوری انسانیت کو مارنا ہے، ایک جان کو بچانا پوری انسانیت، یعنی دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ یو کین اسٹارٹ ود، کہ جس کی وجہ سے جو کامن گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک
انسان کا اور دوسرا انسان بات کر رہا ہے. تو جب آپ کامن گراؤنڈز پہ بات کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے دلوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن جب آپ کامن گراؤنڈز پہ بات نہیں کرتے اور پہلی دفعہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اور آپ کوئی ایسا یعنی کنٹروورشل بات کرتے ہیں تو پھر دوسرے اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں. تو یہاں سے تو ہمیں بہت اچھا پتہ چلتا ہے کہ موسٹلی ہمارا کرسچنز کے ساتھ ہی انٹریکشن ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ بات کرتے وقت ہم کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا رب ایک ہی ہے. اور پھر اس کے بعد اچھی باتیں اسلام کی بتا کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں بتا کے کہ انہوں نے کیسے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا, اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. دیر آر سو مینی تھنگس کہ جو ہمارا کامن گراؤنڈ بن سکتا ہے اور جس کے بعد ڈائلاگ کا دروازہ کھل سکتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے ڈائلاگ کا دروازہ بند ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حکمت والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی نے حکمت سیکھنی ہے تو کہاں سے سیکھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. ٹھیک, چلیں یہاں تک ہم رکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ملیں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.